لیکن سر پھر اگر ہم پن کرنا چاہیں آن ون تھنگ کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سو وڈ یو سے 18th امینڈمنٹ NFC ایوارڈ؟ میں 18th امینڈمنٹ تو بالکل اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا. 18th امینڈمنٹ میں تو آپ نے صوبوں کو پاور دے دیا, وچ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اٹ واز پارٹ آف آور کانسٹیٹیوشن. کنکرنٹ لسٹ ختم کرنے کی 10 سال میں بات تھی, وہ تو دیر آئے درست آئے, صحیح کیا. اور میں تو مزید کہتا ہوں کہ اور مزید پاور آپ صوبوں کو دے دیں وفاق سے لے کر, اور وفاق کے صوبے کے پاور جو ہیں وہ شہروں تک دے دیں آپ, لوکل گورنمنٹس پہ دے دیں, ڈویژنس پہ دے دیں, ڈسٹرکٹس پہ دے دیں. اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جس قسم کی آپ نے فائنینسنگ کری کہ آپ نے 60% پیسے صوبوں کو دے دیے. جب صوبوں کو زیادہ پیسے ملے تو شروع میں تو وہ سرپلس رن کرتے تھے, لیکن پھر جب آپ کو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں تو آپ خرچ کرتے ہیں. تو انہوں نے خرچ کر دیے. ان کے پے رول 600% بڑھ گئے. اس وقت ہر صوبے کی جو تنخواہ کا اسکیل ہے وہ وفاق کی تنخواہ کے اسکیل سے زیادہ ہے. ان کے ٹیچر زیادہ رکھ دیے. اسٹوڈنٹس کی کوئی امپرومنٹ نہیں آئی ہے. نمبر آف اسٹوڈنٹس آج بھی پاکستان کے آدھے بچے جو اسکول میں ہونے چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہیں. آج بھی پاکستان کے صرف 1/4 بچے وفاق صوبے کے اسکولوں میں جاتے ہیں. لیکن انہوں نے خرچے اس پہ بڑھا دیے, تعلیم بہتر نہیں کری, اخراجات کر دیے کہ کوئی کہیں پہ کوئی روڈ رستے بنا رہا ہے, کہیں پہ کوئی نوکریاں دے رہا ہے, کہیں پہ گوسٹ اسکولس بنا رہا ہے. بلوچستان میں کہتے ہیں کہ 10 میں سے 8 اسکولیں خالی پڑی ہیں. تو یہ مطلب اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں لمبی کرپشن ہوتی ہے کچھ صوبوں میں. یہ چیزیں ہو گئی اور آپ وہ پیسے پھینک رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ نے اس ملک کو نہ تعلیم دی, نہ پروڈکشن بیس بڑھایا, نہ پروڈکٹیوٹی بڑھائی جو تعلیم سے آتی ہے. جب آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھی اور آپ کے پاس اتنا قرض ہو گیا تو آپ کے یہاں انفلیشن بھی بڑھنا شروع ہو گیا اور آپ پھر ایک پسماندگی کو کٹر وہ لگ گیا, سمجھ لیجیے. لیکن اب دیکھیں سر, اب 18th امینڈمنٹ میں جب ہم نے ان کو ڈیوالو کر دی ہے پاور, تو جب ڈیوالو کریں گے تو ظاہر ہے پیسے بھی دیں گے, کچھ کرو گے بھی تو صحیح نا, ان منسٹریز کو چلانا بھی تو ہے. سو if you have to fix this, how do you fix this? Because مطلب مزید ڈی ویلیویشن اس کا, مزید ڈی سینٹرلائزیشن اس کا حل ہے, یا سینٹرلائزیشن یا کچھ درمیانہ ہمیں کرنا پڑے گا کیا؟ صوبوں سے پاورز, ہم تو میں اور شاید عباسی صاحب سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو مزید صوبے بنانے چاہیے. ٹھیک ہے, صوبوں سے پاور لے کر آپ لوکل گورنمنٹس تک دے دیں. لیکن کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ MPAs اور MNAs ریزسٹ کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو پاور دینا, اور کسی بھی جمہوری حکومت نے کبھی بھی یہ نہیں دی. اور 75 سال میں جو نہیں کر سکے وہ آئندہ کیا کر لو گے, لیکن چلو 5 سال اور شوق پورے کر لو, نہ کرو, نہ بناؤ صوبے, لیکن ایونچولی بنانے پڑیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ جو ہے وہ صرف اتھارٹی نہیں دے سکتے, آپ کو رسپانسبلٹی دینی پڑے گی. بھائی آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں تعلیم کے اوپر, ضرور کریں. آپ کو روڈ بنانے ہیں, آپ ضرور بنائیں. آپ کو صحت دینی ہے, آپ ضرور بنائیں. آپ کو فری آٹے دینے ہیں, آپ ضرور دیں. لیکن اپنے پیسے جمع کرو نا, پھر اپنا ٹیکس لگاؤ. صوبے کیوں نہیں پراپرٹی ٹیکس لیتے, صوبے کیوں نہیں ایگریکلچر ٹیکس لیتے؟ جو صوبے کے زمین میں ٹیکس ہے وہ تو وہ لیتے نہیں ہیں, وہ تو سارے وفاق کی لارجسٹ پہ زندہ ہیں. پورے پچھلے سال میں KP نے 30 ارب روپیہ ٹیکس جمع کیا ہے. اگر آپ کا 1000 ارب روپے کا بجٹ ہے تو آپ 3% پیسے کیا اپنے پاس جمع کریں گے, 97% کوئی پیسہ آپ کو دے گا. تو اپنی ذمہ داری لو. پوری دنیا میں سب سے زیادہ پراپرٹی ٹیکس لوکل لوگ جمع کر سکتے ہیں, تو آپ لوکل گورنمنٹ پہ دیں کہ لوکل گورنمنٹ جمع کرے. آپ کے پاس ایک FBR ہے, آپ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں کہ FBR یہ ہے, FBR کرپٹ ہے, FBR انفیکٹو ہے, لیکن FBR کے علاوہ دیر از نو ادر گیم ان ٹاؤن. دے آر دا اونلی ونس جو کلیکٹ ٹیکس. سو آپ کیوں نہیں کہتے کہ صوبے اپنا ٹیکس جمع کریں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ لوکیلٹیز اپنا ٹیکس جمع کریں؟ آپ نے دیے ہوئے سیلس ٹیکس اینڈ سروسز ان کو دیا ہوا ہے, آپ نے پراپرٹی ٹیکس ان کو دیا ہے, آپ نے ایگریکلچر ٹیکس ان کو دیا ہے. تو خود سے تو وہ محنت نہیں کرتے, کیونکہ ٹیکس لگانا خوشی کی بات نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے. آپ وہ ٹیکس لگائیں تو پھر آپ پیسے جمع کریں اور پھر اپنا خرچ کریں, جو کرنا ہے خرچ کریں. سو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی فریم ورک ہو جس میں کوئی یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وفاق آپ کو پیسے دے گا, سبجیکٹ ٹو دس کہ آپ کو یہ پیسے وفاق ضرور دے گا, لیکن اس کے اگینسٹ آپ خود بھی اتنے ریز کریں تاکہ آپ کے پاس جو حالات ٹھیک ہو جائیں. کچھ کوئی آپ مطلب یہ کہ آپ وفاق آپ کو اگر جتنے پیسے دے رہا ہے اس سے تھوڑے سے کم دینا شروع کریں, کیونکہ وفاق دیوالیہ ہے. ٹھیک ہے, وفاق تھوڑے سے کم پیسے دے اور باقی پیسے آپ خود اپنا ریز کریں. اچھا مفتیٰ صاحب, اس کے اندر پھر لوگ بہت سارے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جیسے شاید یہ 1 یونٹ کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں آپ لوگ. ایوب خان کا جو ٹائم تھا وہ بھی یہی تھا نا کہ سینٹر ہے اور پھر لوکل گورنمنٹ سے درمیان میں صوبے تو ایگزسٹ نہیں کرتے. مطلب اوبیسلی اگر ایک ڈویژن ہی صوبہ ہو جائے گا تو وہ تو لوکل گورنمنٹ کی زیادہ بڑی فارم ہوگی کسی صوبے کی نسبت. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر یہ پھر ہم ایوب خان کی طرف واپس جا رہے ہیں؟ ڈکٹیٹوریل ساؤنڈ کرتی ہے ساری بات. دیکھیے, ایوب خان صاحب کا جو مقصد تھا وہ ایک بنگلہ دیش کے سامنے, ایک ایسٹ پاکستان کے سامنے ایک فورس کھڑی کرنی تھی. اور جو ایوب خان از دا ون مین ریسپانسبل فار دا ڈویژن آف پاکستان از ایوب خان. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ ایون یحییٰ خان, اٹس نو بڈی ایلس, اٹ از ایوب خان. ٹھیک ہے,
اینڈ آئی تھنک کہ سب پڑھے لکھے لوگ یہ بات جن کو تھوڑی سی تاریخ کا ادراک ہے وہ یہ جانتے ہیں. ہم یہ کہیں نہیں ہیں کہیں, لیکن بات یہ ہے ٹھیک ہے, آپ نے 10 سالوں میں بنگالیوں کی انکم جو تھی وہ ویسٹ پاکستان سے مزید کم کر دی. نیوٹریشنل انٹیک بنگالیوں کا کم ہو گیا, اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. تو آج جب کبھی کبھی جو دوسرے صوبے چھوٹے صوبے جب بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو اپنے پلیٹ فارم میں ان کو بڑی جگہ دیتے ہیں کہ جب یہ جو ٹرائبل ایریاز میں باتیں ہوتی ہیں, بلوچستان میں باتیں ہوتی ہیں, کہ ان کی باتیں سنو, ان کو قومی دھارے میں لو. دس از ناٹ اباؤٹ پنجاب اینڈ کراچی اینڈ پنجاب اینڈ سندھ, اینڈ دیر آر مور دین 3 cities ان پاکستان. اسلام آباد, لاہور اینڈ کراچی تو ہیں, لیکن اور بھی اور بھی دکھ ہیں زمانے میں, رائٹ. سو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہم دیکھیں 75 سال ہو گئے آپ نے لوکل گورنمنٹ کو چانس نہیں دیا. جب آتے ہیں ڈکٹیٹرز تو وہ چانس دیتے ہیں بیکاز ان کو ایک وارے میں آتا ہے یہ چیز. لیکن میں نے 2 MNA کے الیکشن لڑے, آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں بھائی گٹر کا کیا ہوا, وہ بولتے ہیں بھائی اس کا کیا ہوا, بجلی کا کیا ہوا. آپ نے اتنا غریب رکھا ہوا ہے اس لوگوں کو کہ وہ بیسک باتیں کرتے ہیں. آپ سے مجھ سے کوئی ڈیویلیویشن کی تھوڑی باتیں کرتا ہے, مجھ سے کوئی کرنسی کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تھوڑی باتیں کرتا ہے. مجھ سے تو بولتے ہیں سر وہ نالا نہیں ہے ہمارے, اس میں پانی نہیں آ رہا ہمارے گھر پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو باقی اور چیزیں آپ بعد میں اس کو اگنور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ صوبے نہیں دیتے پاور, تو نیچے تک صوبے لے جاؤ, ڈویژنس کو صوبے کر دو, اس سے آپ کی ایڈمنسٹریشن بہتر ہو جائے گی. بلکہ ڈسٹرکٹس کو اختیار دو آپ کہ وہ کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 یونٹ ہو جائے گا. آپ سب ہر ڈویژن کے 2 سینیٹرز ہوں گے, 72 سینیٹرز ہو جائیں گے, یا جتنے بھی صوبے بنتے ہیں 40 صوبے. اس میں کشمیر بھی اس کو اب جگہ ملے گی, گلگت بلتستان کو بھی, اسلام آباد بھی ایک صوبہ ہو جائے, باقی ڈویژن صوبے ہوں. لیکن بہت سارے لوگوں کی سینسٹیوٹیز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں سندھ ایک ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے KP ایک ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے بلوچستان ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیم کہ آپ کی سینسٹیوٹیز ہیں تو ٹھیک ہے, رہنے دیں. تو اگر آپ صوبے نہیں بنانا چاہتے کسی وجہ سے بھی, تو پھر یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ یہ کہیں کہ آپ ڈیوالو کریں پاور. ہاں, لوکل گورنمنٹ کو, اور اسے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہونی چاہیے. تو اگر آپ کو صوبے نہیں بنانے نا, واٹ از دا بیسٹ وے ٹو ناٹ میک صوباز, ڈیوالو کر دو. اگر آپ ڈیوالو بھی نہیں کر رہے, ہاں پھر مسئلہ ہے. تو پھر ہماری جائز ہے نا ریکوائرمنٹ کی, یا تو ڈیوالو کر دو بھائی. پھر تو یہی ہے نا کہ سر کڑھائی میں, 5 گھی میں. تو اگر آپ ڈیوالو بھی نہیں کر رہے, اور آپ پھر کیسے بات کر سکتے ہیں جمہوریت کی جب آپ خود ریولیوشن کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اگر آپ ڈیوالو کر دیتے تو یہ بات ہی ختم ہو جائے گی.